أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. خدا کی تقدیر کچھ یہ معلوم ہوتی ہے کہ دشمن جتنا زیادہ مغلوب اور ظالمین کی راہ میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی خدا تعالیٰ اپنے فضل اور رحم کے ساتھ جماعت احمدیہ کو صراط مستقیم پر پہلے سے بڑھ کر تیز رفتاری کے ساتھ آگے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے. یہ تقدیر ہر روز ہر ملک میں احمدیوں کے ہر طبقہ پر نظر ڈالنے سے روشن تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور کوئی ایک بھی خطہ دنیا میں ایسا نہیں جہاں سے اس پہلو سے ہر روز نئی سے نئی خوشخبریاں عطا نہ ہو رہی ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کے دکھوں اور ظلموں سے تنگ آ کر ایک مرتبہ ایک ایسا شعر فرمایا جس کی صحیح حقیقت، جس کی حقیقی روح اب ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ وہ کیا تھی. آپ فرماتے ہیں تیری پیاری نگاہیں دل برا ایک تیغ تیز جن سے کٹ جاتا ہے سب جھگڑا غم اغیار کا. جتنا زیادہ دشمن ظلم اور سفاکی میں آگے بڑھتا چلا گیا اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور شفقت کے سلوک کو بڑھا دیا.
چنانچہ یہی اللہ کی رحمت اور شفقت ہے جو ایسے دکھوں کے دور میں انسان کو زندگی کی توفیق عطا فرماتی ہے۔ چنانچہ اللہ کی اس تقدیر کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے جماعت احمدیہ کے سامنے جب بھی نیکی کی کوئی راہ بھی آئے گی تو یقیناً اس میں پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتی رہے گی، اور نئے نئے نیکی کے راستے خدا کھولتا چلا جائے گا، اور دشمن خواہ یہ سمجھتا رہے کہ جماعت کی توفیق ختم ہو چکی ہے، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر نئی نیکی کے لیے توفیق بھی بڑھاتا چلا جائے گا، اور یہ ناممکن ہے کہ جماعت احمدیہ کسی نیک اقدام کا فیصلہ کرے اور خدا تعالیٰ اس توفیق کو نہ بڑھا دے جو نیکی کی خاطر ہمیں محض خدا نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں بنی نوع انسان کی ہمدردی کے متعلق نہ صرف سبق ہیں بلکہ بعض خطرناک غلطیوں سے متنبہ بھی فرمایا گیا ہے۔ نیکی کیا ہے، سچی ہمدردی کس کو کہتے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، کون سے خطرات ہیں جن سے بچنا چاہیے، یہ تمام مضمون قرآن کریم نے ان آیات میں تفصیل سے بیان فرمایا، اور حقیقت میں یہ آیات اس زمانے کے متعلق ایک عظیم الشان پیشگوئی کا رنگ رکھتی ہیں۔ لیکن چونکہ ایک خطبہ جمعہ میں تفصیلی تفسیر کا وقت تو میسر نہیں آ سکتا، لیکن مختصراً اس مقصد کی خاطر جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کچھ حصے ان آیات کے میں آپ پر کھولنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین فلاقتحم العقبہ، کہ کیا ہم نے اسلام سے یا دین سے بے بہرہ لوگوں کو آنکھیں عطا نہیں فرمائی تھیں؟ اگرچہ واحد میں ذکر چل رہا ہے لیکن مراد قوم ہے یا انسان بحیثیت انسان ہے، تو ایسا انسان جو دین سے بے بہرہ ہو اس کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کیا ہم نے تمہیں آنکھیں عطا نہیں فرمائی تھیں، اور کیا تمہیں بولنے کے لیے اعضاء عطا نہیں کیے گئے تھے؟ لسانوں و شفتین، زبان نہیں دی تھی تمہیں اور ہونٹ نہیں دیے تھے، تاکہ اگر کوئی بات تمہیں معلوم نہیں ہو سکتی تھی تو پوچھ کر معلوم کر لیتے، اگر تم بے خدا تھے تو خدا والوں سے یہ سلیقے سیکھ لیتے، یہ مراد ہے۔ فلاقتحم العقبہ، لیکن اس کے باوجود فلاقتحم وہدیناہ النجدین، یہ آیت بیچ میں سے چھوٹ گئی تھی، اور ہم نے اس کے اوپر کیا دو راستے نہیں کھول دیے تھے جن میں سے ایک راستہ ترقی کا تھا اور ایک تنزل کا۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے فلاقتحم العقبہ، اس نے اوپر جانے والا راستہ اختیار نہیں کیا اور تنزل کا راستہ اختیار کر لیا، جس میں محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے اس راستے کو چھوڑ دیا اور آسانی کا راستہ اپنے لیے اختیار کر لیا جو دنیا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا چیز بتائے، کیسے سمجھایا جائے کہ عقبہ کیا ہے، یعنی نیکیوں میں بلندی کی راہ اختیار کرنا کیا چیز ہے۔ ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیاں بھی دو قسم کی ہیں۔ نجدین سے مراد یہ نہیں ہے کہ بدی کا راستہ، بل بالمقابل نیکی کے راستے کے یہ دو راستے ہیں۔ اس تعلق میں نجدین کا مطلب یہ ہے کہ دو قسم کی نیکیوں کے راستے ہم نے اس کے لیے کھولے تھے۔ ایک دنیا داری کی مادہ پرستی کی نیکیاں ہیں جو بے خدا لوگوں میں بھی نظر آ جاتی ہیں، اور ایک وہ نیکیاں ہیں جو حقیقی نیکی کی روح رکھتی ہیں جو آخر خدا تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں۔
ان دونوں نیکیوں میں بظاہر مشابہت کے باوجود ایک نمایاں فرق ہے، اور بسا اوقات اس زمانے میں لوگ اس فرق کو نہ پہچان کر یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے تو مذہبی لوگوں میں وہ نیکیاں نہیں دیکھیں جو ہمیں غیر مذہبی دنیا میں نظر آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دو قسم کی نیکیوں میں تمیز فرما رہا ہے۔ ایک عقبہ کی نیکی ہے، جو محنت اور مشقت اور جان کو جوکھوں میں ڈال کر خدا کی خاطر نیکی کو اختیار کرنا، اور اس کی اپنی صفات ہیں۔ ایک دنیا کی خودرو نیکیاں ہیں اور ان نیکیوں کی اپنی صفات ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو ممتاز کر دیتی ہیں۔ چنانچہ فرمایا ما ادراک ما العقبہ، تمہیں اب ہم کیسے عقل دیں، کیسے سمجھائیں کہ عقبہ کیا چیز ہے۔ اس کی بنیادی شرط یہ بیان فرمائی فک و رقبۃ، یہ وہ نیکی جو بنی نوع انسان کی ہمدردی سے تعلق رکھتی ہے، اس میں ہمدردی کے دوران بندشیں نہیں ڈالی جایا کرتی، ٹائز نہیں ہوا کرتی، اس کے ساتھ کوئی سٹرنگز نہیں ہوا کرتی۔ یعنی انسانی ہمدردی ہو اور پھر سیاسی مقاصد پیش نظر ہوں، انسانی ہمدردی ہو اور قومی مقاصد پیش نظر ہوں، رنگ اور نسل کی تمیز ہو جائے، اور انسان کوشش یہ کرے کہ نیکی کے ذریعے کسی قوم کو اپنا غلام بنا لے۔ فرمایا اگر یہ بات تمہاری نیکی میں پائی جائے تو وہ عقبہ والی نیکی نہیں، اس نیکی کے نتیجے میں تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے نیکی کے نام پر قوموں کو غلام بنانے کا فیصلہ کیا ہے، تم نے نیکی کے نام پر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اس روح کو جو قرآن کریم نے بیان فرمائی، اس کو مد نظر رکھ کر آج آپ بڑی بڑی قوموں کی بظاہر نیکیوں پر نگاہ ڈالیں تو ان میں سے ہر ایک فک و رقبہ کی صفت سے آری نظر آتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بہت زیادہ چرچا ہوا ہے ابھی سینیا میں، یعنی حبشہ میں فاقے کی آفات کا، اور اچانک ٹیلی ویژنز میں، ریڈیو میں، اخباروں میں بڑی شدت سے وہاں کے متعلق خبریں آنے لگی ہیں، اور قومیں حرکت میں آئی ہیں، یورپ حرکت میں آ گیا ہے، امریکہ حرکت میں آ گیا ہے، روس حرکت میں آ گیا ہے، اور اس سے پچھلے سال سینیگال میں اور دوسرے ممالک میں اس قدر فاقے پڑے ہیں کہ جانور تباہ ہو گئے بھوک سے، انسان تباہ ہو گئے، بچے مارے گئے۔ اتنے خوفناک مناظر ہیں اس زمانے کے جو بعد میں تصویروں میں پیش کیے گئے کہ علاقے کے علاقے صحرا پنجروں سے بھرے پڑے ہیں، جو جانور ایک ساتھ رہ نہیں سکتے۔ بھوک کی شدت نے ان کو ایک انسانی زندگی کے انس کے نتیجے میں اکٹھا کر دیا۔ شیر بھی وہیں مرا پڑا ہے، بکری بھی وہیں مری پڑی ہے، ہاتھی بھی وہیں مرا پڑا ہے، خرگوش بھی وہاں مرا پڑا ہے، اور ان کے پنجر بتا رہے ہیں کہ ان میں یہ بھی استطاعت نہیں رہی تھی آخر پہ آ کے کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکیں۔ پانی نہیں تھا، جب پیاس کی شدت ہو جائے اور جسم نے ڈھال ہو جائے تو کھانے کی خواہش ہی باقی نہیں رہتی۔ ہاتھیوں نے پاؤں سے گڑے نکالے، کنویں نکالے، اپنی جس حد تک بھی ہاتھی کو استطاعت ہے، اور کافی گہرا گڑھا کھود دیتا ہے، اور وہ ان کے نکالے ہوئے کنووں سے مٹی چوس چوس کے جانوروں نے پانی پیے، یہاں تک کہ پھر انسان وہاں پہنچتے رہے، وہ پانی بھی خشک ہو گیا، اور کوئی قوم حرکت میں نہیں آئی۔ نہ روس کو خیال آیا کہ اس طرح انسانیت بھوکوں مر رہی ہے، نہ امریکہ کو خیال آیا، نہ یورپ کی قومیں جاگیں۔ اب افریقہ میں ایک حصے میں صرف، یعنی ابیسینیا میں جو بھوک پڑی ہے تو اچانک ہی بیدار ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں ان کی سیاسی کشمکش چل رہی ہے، دونوں گروہ یعنی مشرق اور مغرب کی طاقتیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ آج جو ان کا پیٹ بھرے گا وہ اس کے غلام ہو جائیں گے، اس کے ساتھ اس کے سیاسی روابط بڑھ جائیں گے۔ تو جب مغرب کو یہ پتا چلا کہ روس نے کثرت کے ساتھ ٹرکس بھجوانے شروع کر دیے ہیں اور کچھ گندم کے ذخائر بھجوانے لگے ہیں، تو اچانک ان کی دلی ہمدردی، انسانی ہمدردی جاگ گئی، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہاں ایک دوسرے سے انہوں نے دوڑ شروع کر دی۔
اور دوڑ کا آخری مقصد کیا ہے کہ اس ساری قوم کو ہم اپنا غلام بنائیں بجائے اس کے کہ کوئی اور غلام بنائیں. اس کے ساتھ چاٹ بھی ہے، وہاں بھی بھوکوں لوگ مر رہے ہیں، اس کا کوئی خیال نہیں آ رہا، اور دیگر ممالک بھی ہیں. تو اس لیے قرآن کریم کی یہ عجیب عظمت ہے کہ ایک چھوٹے سے فقرے میں آئندہ زمانے میں پیدا ہونے والے سارے فتنوں کا بھی ذکر فرما دیا، آئندہ زمانوں میں پیدا ہونے والے حالات کا ذکر فرما دیا، اور وہ بنیادی بات بیان کر دی جس کے نتیجے میں ظاہری نیکیاں حقیقی اور گہری نیکیوں سے ممتاز ہو جایا کرتی. ایک فاقہ اہل مکہ پر بھی پڑا تھا جو شدید دشمن تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. جب ان کو گندم کی ضرورت پڑی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جو قافلے ان کے گندم لینے کے لیے شام کی طرف جاتے ہیں ان پر کوئی حملہ نہیں کرنا، کیونکہ آج انسان بھوک میں مبتلا ہے. چنانچہ یہ فرق ہے بنیادی. وہاں ایک نیکی ہے غلامی سے آزاد کرنے والی نیکی، ایک نیکی ہے غلام بنانے والی نیکی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دو راستے کھلے ہیں انسان کے لیے. اگر ان کو نیکیوں کا سلیقہ نہیں تھا تو میرے وہ بندے جن کو میں نے خود نیکیوں کے سلیقے سکھائے ہیں ان سے پوچھ لیتے، ان سے معلوم کرتے کہ نیکی کی روح کیا ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے غلاموں سے پوچھتے. فک رقبۃ فی او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، کھانا ایسے زمانے میں کھلانا جبکہ بھوک عام ہو. یہ جو ہے بھوک عام ہونے کا وقت، اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی اور جگہ بھوک عام ہو، مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ہیں جو خود آسائش میں ہیں اور وہ کھانا کھلا دیتے ہیں جب ان کو ضرورت نہ ہو، اور کچھ خدا کے وہ بندے بھی ہیں جبکہ وہ خود بھوک کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، خود فاقوں میں مبتلا ہوتے ہیں، خود ان کو ضرورت ہوتی ہے، اس وقت وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ ہے عقبہ. یعنی یہاں بیٹھے سرپلس فوڈ ہے، بے شمار کھانا بچا ہوا ہے، اور یہ مسئلے درپیش ہیں کہ اس کھانے کا کریں کیا. اگر مارکیٹ میں پھینکیں تو اقتصادی حالات بگڑ جاتے ہیں. گوشت سستا ہو جائے تو گوشت پیدا کرنے والی ساری مشینیں، یعنی سارے نظام کو پر وہ بری طرح اثر انداز ہوتا ہے. اگر انڈا سستا ہو جائے تو جتنے انڈے بنانے کے لیے مختلف فارمز ہیں مرغیاں پالنے والے، وہ سارے کے سارے اس قدر بعض دفعہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں اقتصادی لحاظ سے کہ کچھ دن انڈا زیادہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد ایسا مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے کہ پھر سنبھالا نہیں جاتا. تو آج کل کے دور میں یورپ میں اس وقت حالت یہ ہے کہ کھانا اتنا کثرت سے پیدا کر چکے ہیں کہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کھانے کو کم کس طرح کریں، اور وہ کھانا یہاں راٹ کرتا رہا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلے سال بھی یہ مسئلہ تھا، اس سے پچھلے سال بھی یہ مسئلہ تھا، اس سے پچھلے سال بھی یہ مسئلہ تھا. گوشت زیادہ ہوا ہے، انڈے زیادہ ہوئے ہیں، خوراک کی دوسری چیزیں بڑھ گئی ہیں طاقت ان کے استعمال کی طاقت سے. اور اہل حبشہ یہ کہتے ہیں، اور مجھے ایک وزیر نے بیان دیا ہے کہ تم آج جو ہماری طرف اب دوڑ رہے ہو، جبکہ حالت یہ ہے کہ خطرات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب تم لوگ ایک دوسرے سے دوڑ بھی لگاؤ تو لکھو کھا انسان تمہاری آنکھوں کے سامنے بھوکے مر جائیں گے اور کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، کیونکہ ذرائع آمد و رفت نہیں ہیں. حالات ملک کے ایسے ہیں کہ ان صحراؤں میں یہ اس تیزی سے پہنچ نہیں سکتے، نہ اس تیزی سے وہاں تقسیم کر سکتے ہیں. وہاں جو انتظامی مشینری ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے. تو صرف کھانا اب تم پہنچانے آئے ہو، وہی ان کا یہ بیان آیا، اور ہم پر احسان چڑھا رہے ہو. تمہیں علم تھا، انہوں نے حوالے دیے ہیں اس وزیر نے، کہ تمہاری یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹوں میں آج سے 2 سال پہلے یہ پیشگوئی تھی کہ فلاں جگہ فلاں وقت میں بہت شدید قحط پڑنے والا ہے، کثرت سے لوگ فاقوں مریں گے. اور دوسرے ممالک کے متعلق بھی تھی اور تم چپ کر کے بیٹھے رہے. اور اب جب کہ سیاسی دور شروع ہوئی ہے تو ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہو. تو یتیم
او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے وقت میں خدا کے کچھ بندے بھی کھانا کھلاتے ہیں، خدا کے کچھ بندے ایسے وقت میں بھی کھانا کھلاتے ہیں جبکہ خود وہ فاقوں کا بھی شکار ہو رہے ہوتے ہیں، خود ان پر مالی تنگی پڑ رہی ہوتی ہے، ان کے حالات اقتصادی ان کو بظاہر اجازت نہیں دیتے کہ وہ دوسروں پر خرچ کریں۔ ایسے عام حالات میں وہ پھر خدا کی خاطر آگے بڑھتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ایک اور جگہ فرمایا کہ اس وقت جب کہ کھانے سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو فاقہ کشی کی وجہ سے۔ عام طور پر کھانا سب کو عزیز ہے، لیکن جب عام ملتا ہو تو اس سے محبت نہیں ہوا کرتی، لیکن جب غائب ہونا شروع ہو جائے کھانا تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں وقت جو مزہ آیا تھا نا دال روٹی کا، ویسا پھر کبھی مزہ نہیں آیا، اس لیے کہ بھوک کا شکار ہوتے ہیں، شکار کے ذریعے یا کسی اور پکنک کے ذریعے یا ویسے ہی بعض حالات کے نتیجے میں وقتی طور پر کھانا میسر نہیں آتا، اور ایک آدمی جو کھانے کا عادی ہے باقاعدہ، اس کو اتنی بھوک لگتی ہے کہ ترس جاتا ہے کھانے کے لیے، اس وقت اس کو کھانے سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، جب محبت ہو چکی ہوتی ہے، کھانے سے عشق ہو جاتا ہے انسان کو، اس وقت بھی وہ خدا کی خاطر وہ دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہی نقشہ ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، اس وقت وہ کھانا کھلاتے ہیں جبکہ بھوک عام ہو جاتی ہے۔ یتیمن ذا مقربۃ اور مسکینن ذا متربہ، ایسے یتیم کو بھی کھانا کھلاتے ہیں جس کے پوچھنے والے لوگ موجود ہیں، اور یہ خیال نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، وہ زیادہ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ وہ اس کو کھانا کھلائیں۔ یتیمن ذا مقربۃ کا عام معنی تو یہ لیا جاتا ہے کہ اپنے عزیز یتیموں کو، لیکن خدا نے تو کہیں ضمیر ان کی طرف نہیں پھیری یہاں، یہ تو کلام الہی کی شان ہے کہ اس مضمون کو کھول دیا اور وسعت عطا فرما دی۔ یتیمن ذا مقربۃ کا مطلب ہے کوئی یتیم جس کے کوئی بھی قریبی ہوں۔ چنانچہ اسی مضمون کو جب آپ قوموں کی شکل میں اطلاق کرتے ہیں تو یہ منظر سامنے آتا ہے کہ بعض قومیں بعض کی دوست ہوتی ہیں، وہ ان کا سہارا اور ولی ہوتے ہیں، اور بعض قومیں ہیں جو بیچاری بے سہارا ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا سیاسی۔ تو ایسی قومیں جن کے سیاسی دوست بھی ہوتے ہیں، اگر وہ خدا والی قومیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ یہ انتظار نہیں کریں گے کہ ان کا فلاں دوست ہے اس سے کیوں نہیں کھانا لیتے، روس سے تعلقات ہیں اور روٹی لینے ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ جو خدا کے بندے ہیں وہ یہ نہیں دیکھا کرتے، پھر ان کو صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے بندے ہیں اور تکلیف میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ ان کی خدمت شروع کر دیتے ہیں۔ اور مسکینن ذا متربہ، اور ایسے لوگ یا ایسی قومیں بھی ہوتی ہیں جو پراگندہ حال، خاک آلود، مسکین، جن کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ مثلا نائجر ہے، مثلا چڈ ہے آج کل، یا اور شمالی افریقہ کے بعض ممالک کے جنوبی حصے خصوصیت کے ساتھ بہت ہی شدید تکلیف میں مبتلا ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، تو ان کو بھی وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ایک اور تعریف یہ بیان فرمائی کہ جو لوگ عقبہ کی طرف حرکت کرتے ہیں، بلندی کی طرف، یعنی نیکیوں میں سے اعلیٰ نیکی کو پکڑتے ہیں اور ظاہری دکھاوے کی نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بلندی پر چڑھتے چڑھتے خدا تک پہنچ جایا کرتے ہیں، کیونکہ سچی نیکی لازماً انسان کو خدا تک لے جاتی ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، اور یہ صفت ہے ایسے رنگ میں جو گزشتہ صفات کے اوپر ایک نگران کے طور پر مقرر ہو گئی ہے۔ یہ صفت بتاتی ہے کہ پہلی صفات حقیقی رنگ میں موجود تھیں یا نہیں۔ اگر یہ نصیب ہو جائے تو یقین جانو کہ تمہاری نیکی سچی تھی اور بلندی کی طرف حرکت کر رہی تھی۔ اگر تمہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا نیکیوں کے نتیجے میں اور دنیا کے کیڑے رہتے ہو تو ان نیکیوں کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔
چنانچہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب میں مشرک تھا، بے دین تھا، اس وقت بھی میں نیکی کیا کرتا تھا، اس وقت بھی مجھے غریبوں سے محبت تھی، اس وقت بھی میں یتیموں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، تو کیا وہ میری ساری نیکیاں ضائع چلی جائیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ اسلام انہی نیکیوں ہی کا تو انعام ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر خدا ایسے بندوں کو بے دست و پا نہیں چھوڑتا، بے سہارا نہیں رہنے دیتا، ان کو ایمان نصیب کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کے حقدار ہیں اور اس بات پر مامور کیے جاتے ہیں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ وہ صبر کی تلقین کریں دوسروں کو اور رحمت کی تلقین کریں۔ اب صبر کی تلقین کرنے والے بھی دو قسم کے ہیں، وہ جن کے پیٹ بھرے ہوں، جنہوں نے قربانیوں میں حصہ نہ لیا ہو، وہ خالی بیٹھے صبر اور رحم کی تلقین کر رہے ہیں، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اور کچھ وہ لوگ جو دوسروں کی خاطر دوسروں کے دکھ بانٹنے کے لیے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں، ان کے منہ سے جو صبر کا کلمہ نکلتا ہے وہ سچا کلمہ ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ اس بات کے حقدار ہیں، شان رکھتے ہیں یہ کہ وہ دوسروں کو کہیں ہاں تم صبر کرو، دیکھو تمہاری خاطر ہم نے بھی تمہارے دکھ بانٹے، ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہوئے۔ اور پھر ان غریبانہ حالتوں کو نفرتوں میں نہیں بدلتے۔ میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا، آئندہ زمانے کی سیاسی پیشگوئیاں بھی اس میں موجود ہیں۔ وتواصوا بالمرحمہ، باوجود اس کے کہ اس وقت غریب اس حالت میں ہوتا ہے کہ اگر اس کو انگیخت کیا جائے تو وہ امیروں کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، اور بڑی بڑی قوموں کے خلاف نفرتیں پھیلائی جا سکتی ہیں ان لوگوں کے دلوں میں، لیکن خدا کے بندے جو عقبہ پر جانے والے ہیں، وہ خدا کے بندوں کے خلاف صبر کی تلقین تو کرتے ہیں، مشتعل ہونے کی تلقین نہیں کرتے، رحمت کی تلقین تو کرتے ہیں، نفرت کی تلقین نہیں کرتے۔ یہ ہے مقام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا۔ بس جب مجھے یہاں کے بعض دوستوں نے بھی توجہ دلائی، لیکن اس سے پہلے ہی میں سوچ رہا تھا افریقہ کے لیے بھی تحریک کروں، تو بعض دوستوں کے خطوں سے مجھے خیال آیا کہ وہ سمجھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب نے تو از خود ہی ان کو چندہ دے دیا ابیسینیا کے لیے۔ ان کو میں نے جواب میں یہ لکھا کہ الامام جنت یقاتل وراہ، امام تو ڈھال ہوتا ہے، اس کے پیچھے رہ کر لڑنا چاہیے، تم نے جلد بازی کی ہے۔ مجھے خود احساس ہے، تم سے زیادہ احساس ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کی ضرورتیں میرے پیش نظر ہیں، اسلام کی ساری ضروریات پیش نظر ہیں، اور تمہارے لکھنے سے پہلے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ تمہیں ساری بات سمجھا کر پھر تحریک کروں گا۔ جہاں تک جماعت کی استطاعت کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ساری جماعت اپنی ساری دولت بھی لٹا دے تو اس وقت جو بھوک کا دن آ گیا ہے اس کو دور نہیں کر سکتی۔ آٹے میں نمک کے برابر بھی ہمارے لیے ہمارے اندر توفیق نہیں کہ ہم ان لوگوں کی تکلیف دور کر سکیں، لیکن اس وقت ایک میدان خالی ہے جہاں یتیم ذا مقربہ موجود ہے، یا یتیمن یا مسکینن ذا متربہ بھی موجود ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چڈ کے فرانس سے تعلقات ہیں وہ دے، یا لیبیا سے تعلقات ہیں قذافی کو نہیں دیتا ان کو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نائجر کا فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، جتنے مرضی بھوکے مر جائیں، ان سے کیا فرق پڑتا ہے، نہ وہ اس طرف کے نہ وہ اس طرف کے۔ تو مسکینن ذا متربہ بھی وہاں موجود ہیں۔ چنانچہ پیشتر اس کے کہ میں تحریک کرتا، میں نے تمام افریقہ کے مبلغین کو یہ لکھوایا ہوا ہے کہ آپ پوری طرح جائزہ لیں کہ کس طرح ان غریبوں کی مدد جماعت کر سکتی ہے، کون سا بہترین ذریعہ ہے، اور اس میں مسائل کیا درپیش ہوں گے۔ صرف ٹرانسپورٹ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم ٹرانسپورٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں اپنے لیے تو ہمارے سارے مسائل کام آ جائیں گے، لیکن ہم نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اس سے قطع نظر ہمیں اپنے دل کا اطمینان ہونا چاہیے،
میں جو تحریک کر رہا ہوں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ قطع نظر اس کے کہ کام ہماری طاقت سے بڑھ کر ہے، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے حضور اپنے ضمیر کو مطمئن پائیں، ہمارے دل میں یہ تسکین ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، شدید مشکلات میں مبتلا تھے، اپنے وطنوں میں احمدی بے وطن ہو رہے تھے، ان کے اقتصادی ذرائع پر ضربیں لگائی جا رہی تھیں، ان کو ہر طرح بدحال اور مفلوق الحال کیا جا رہا تھا، ان پر دنیا کے چندوں کی کو اہم مسلمان بنانے کی ذمہ داریاں تھیں، ان کو بے شمار میدانوں میں لٹریچر پر خرچ کرنا تھا، تنظیموں پر خرچ کرنا تھا، مساجد پر خرچ کرنا تھا، نیکیوں کے نئے سے نئے رستے کھلتے چلے آ رہے تھے، اور ہر آواز پر وہ اپنی ساری طاقتیں خرچ کر کے اپنی طرف سے جیبیں خالی کر چکے تھے۔ اس وقت خدا کی نظر یہ دیکھے گی اور دیکھ رہی ہے کہ اسی جماعت کو جب تحریک کی گئی کہ آج اس بھوک کے دن کو مٹانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پیش کرو، تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، احمدی ہیں یا دشمن ہیں احمدیت کے۔ جہاں بھی تکلیف ہوگی وہاں جماعت احمدیہ ضرور تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ چنانچہ ابھی کراچی میں گزشتہ کچھ عرصہ پہلے جب بہت خطرناک بارش ہوئی اور بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچی ہے غریب گھرانوں کو، تو احمدی عورتیں لجنا کی جو کچھ ان کے بس میں تھا، کوئی کمبل، کوئی کپڑے، کوئی کھانا لے کر غریبوں کے گھر پہنچی اور خدمت شروع کی، اور کوئی تبلیغ کی نیت نہیں تھی، نہ ان کا ارادہ، نہ اس خیال سے وہاں گئیں، صرف تکلیف دور کر رہی تھی۔ تو بعض احمدی بہنوں نے مجھے جو واقعات لکھے ہیں حیرت انگیز ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بعض لوگ اکٹھے ہو کر ہمارے پیچھے پڑ گئے کہ تم ہمیں بتاؤ تم کون ہو، کیوں آئے ہو۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں بتانا چاہتے، تمہیں تکلیف ہوگی، اور اگر ہم نے بتا دیا تو ہو سکتا ہے تم ہم سے لینا بند کر دو، تم اپنی ضرورت پوری کرو، تمہیں اس سے کیا غرض ہے، کون آیا تھا، کیوں آیا تھا، کیا دے گیا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ عجیب نظارے ہم نے دیکھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس بھرے پاکستان میں اور کسی کو خیال نہیں آ سکتا، تم احمدی تو نہیں، تمہارے دل پر بیتی ہے اور کسی اور کے دل پر نہیں بیتی، تم نے ہمارا دکھ محسوس کیا اور کسی اور نے محسوس نہیں کیا، تو ہم تمہاری پیشانیوں سے پہچانتے ہیں، تم چھپاؤ یا جو چاہو کرو، ہمیں تو پتہ لگ گیا کہ تم کون ہو۔ چنانچہ مجبوراً پھر ان کو بتانا پڑا۔ تو جس قوم نے مظالم کی حد کر دی تھی، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے یا آئندہ پہنچے گی تو تب بھی انشاءاللہ تعالی جماعت احمدیہ پیش ہوگی۔ اور جہاں تک جیبوں کا تعلق ہے، یہ نہ میں نے بھری تھی نہ آپ نے بھری ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اور اپنے راہ میں خرچ کرنے والوں کا نقشہ یہ کھینچا ہے مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو ان کو عطا کیا اس سے وہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جتنا وہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں ہم عطا کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی ایک سلسبیل ہے، ایک جاری سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف سے پانی بہ رہا ہے لیکن بہنے کے سوراخ تو چھوٹے ہیں کیونکہ انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور ایک طرف سے پانی آ رہا ہے اور وہ آسمان کا سوراخ ہے جو خدا کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ناممکن ہے کہ آنے والی راہ نکلنے والی راہ سے چھوٹی ہو جائے۔ ایک جاری مضمون ہے مما رزقناہم ينفقون، ہمیشہ ایسا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس جماعت احمدیہ کو تو اس بات کا کوئی خوف نہیں، جتنی توفیق ہوگی ہم اتنا ضرور دیں گے، اور صرف یہی نہیں کریں گے کہ آج کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں، بلکہ جس طرح ہم نے افریقہ میں پہلے سے ہی پروگرام شروع کر دیا ہے، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ یہ آتے ہیں فقیروں کی طرح تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو زراعت میں تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ان کو زراعت میں خود کفیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے میں بالکل بے خبر اور بے پرواہ ہوتے ہیں۔
تاکہ وہ ہماری محتاج رہیں قومیں، اور جب احتیاج ہو تو پھر ہماری طرف دوڑیں۔ تو ہم نے افریقہ میں ایک اسکیم شروع کی تھی، اللہ کے فضل سے بہت کامیاب رہی ہے، اور ساری قوم نے اس کو امید کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ 1000 ایکڑ کا فارم لے کر، اگرچہ پہلے سال شدید نقصان ہوا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اب جاری رکھیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم کر رہے ہیں، وہ خود فضل کرے گا۔ چنانچہ اس دفعہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر فصل بہت ہی اچھی ہوئی ہے اور نہایت کامیاب تجربہ رہا ہے۔ اسی طرح نائجیریا کو ہم نے خود کفیل بنانے کے طریق سکھانے شروع کر دیے ہیں۔ ہم سکھا تو سکتے ہیں بہرحال، اور حسن مقدور کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے باقی ممالک میں بھی ہم اس اسکیم کو عام کریں گے، اور احمدی بعض وقف کر کے گئے ہیں وہاں اسی نیت سے، جنہوں نے ان کو کام سکھانے کی نیت کی ہوئی ہے، ان کی خاطر وہ بڑی مشکلات میں، مصیبتوں میں پڑ کر وہ اللہ کے فضل سے دن رات محنت کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ سلیقہ دے رہے ہیں ان کو بالکل علم نہیں تھا کہ چاول کس طرح لگایا جاتا ہے، گندم کس طرح لگائی جاتی ہے، یہ ساری چیزوں سے، سب چیزوں سے وہ نابلد تھے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمارے لیے نیکیوں کی راہیں کھول رہا ہے، اور نیکی کی راہوں میں ہمیں آگے سے آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ ان فضلوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ان کے دیے ہوئے دکھ، ان کی گندی گالیاں، ان کی لغو باتیں، ان کے فضول قصے بالکل حقیر اور بےمعنی بانی دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس وقت دل ہم سے بھر جاتا ہے، اور اللہ کے حضور حمد و شکر سے بھر کر آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور یہ عرض کرتی ہیں اپنے رب سے کہ ہیں تیری پیاری نگاہیں، دل برا ایک تیرے تیز، جن سے کٹ جاتا ہے یا جس سے کٹ جاتا ہے سب جھگڑا غم یار کا۔ تو خدا کے فضل اس کثرت سے نازل ہو رہے ہیں، اور ہر جگہ نازل ہو رہے ہیں کہ آپ باوجود اس علم کے کہ ہو رہے ہیں پھر بھی تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو ساری اطلاعیں اس کثرت سے نہیں آ رہی جس طرح مجھے آتی ہیں۔ کوئی جاپان سے خط آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے خط آ رہا ہے، کوئی افریقہ کے ممالک سے خط آ رہا ہے، کوئی ہندوستان سے آ رہا ہے۔ گاؤں کے گاؤں احمدی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی تیزی آ گئی ہے تبلیغ میں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انگلستان بھی جاگ رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ پہلے میں نے آپ کو خوشخبری دی تھی، ایک جوڑا نہایت ہی سلجھا ہوا مخلص انگریز میاں بیوی کا نوجوان جوڑا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نشان دیکھ کر احمدی ہوا ہے۔ اسی جگہ سے یعنی یارک سے اب کل رات مجھے چٹھی ملی ہے کہ ایک اور خاتون احمدی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، وہ ایک اور خاتون کو ساتھ لانے لگی، اور کل انہوں نے ایک بہت زبردست تبلیغی پارٹی کی ہوئی تھی۔ بڑا ہی خدا کے فضل سے ان کو جنون ہے تبلیغ کا، ڈاکٹر سعید اور سلمہ سعید ان کی جو بیگم ہیں، تو 80 آدمی قریباً بلائے ہوئے تھے۔ 2.5 گھنٹے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تبلیغ کا موقع ملا، اور کثرت سے پہلے کئی دن دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمیں تو علم نہیں ہے، تو ہمیں روشنی عطا فرما، حکمت عطا فرما، ہماری زبان کھول۔ تو وہ سلمہ سعید لکھتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی تھی کہ وہ مجھے جواب کیسے آ رہے ہیں اور کس طرح میری زبان چل رہی ہے خود بخود، یہاں تک کہ اس کثرت سے فون آنے شروع ہوئے کہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا اسلام سچا ہے اور باقی سب جو قصے ہیں فرضی باتیں ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو نفرت تھی اسلام کے نام سے، یہ جو ملائزم اسلام پیش کر رہا ہے، جس قسم کے تنگ نظر وہ اسلام کی طرف منسوب کر کے پیش کرتے ہیں، جس قسم کا رسول اللہ سے تمہارے رسول کا تصور انہوں نے بنایا ہوا ہے، انہوں نے بتایا ان کو سلمہ سعید کو، تو ہم تو دن بدن نفرتوں سے بھر رہے تھے۔ آج ہمارے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ بعضوں نے دعا کے لیے کہا کہ دعا کرو اب ہمیں اللہ جلد ہدایت نصیب کرے۔ اور ایک لڑکی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس نے کہا کہ میں نے تو بیعت کرنی ہے ابھی۔ جو ساتھ لے کے آئی تھی اس نے کہا کہ بیوی ابھی بیعت نہ کرو، کچھ اور سوچ لو، ابھی تو تم نئی ہو۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کیا بات ہے، میں نے چند دن ہوئے ایک خواب دیکھی، اور اس خواب میں ایک موسیٰ کا ذکر تھا اور ایک کفن کا ذکر تھا، عصائے موسیٰ اور اس کا جیت جانا، اور ایک کفن کا ذکر تھا جو مسیح کا کفن تھا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خواب کیا ہے۔
جب یہ سلمہ سعید سوال کا جواب دے رہی تھیں تو جو الفاظ ان کے منہ سے نکلے میں نے ہی وہی خواب میں مجھے بتائے گئے تھے، اور کفن کا جو ذکر انہوں نے کیا ہے وہی ذکر خواب میں چل رہا تھا. تو اب تو میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی. چنانچہ وہاں واپس جا کر گھر پھر انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا میں بے قرار ہو گئی ہوں، مجھ سے ابھی بیعت لو. چنانچہ انہوں نے پھر بلایا اور بیعت ان کی لی، اور اب خدا کے فضل سے مجھے رات ہی وہ بھجوا دی گئی بیعت. جرمنی میں خدا کے فضل سے 70 سے اوپر احمدی ہو چکے ہیں اب اللہ کے فضل سے، جو تازہ اطلاع ملی ہے، اور رجحان بڑھ رہا ہے تیزی سے. ہندوستان میں نے جیسا کہ بیان کیا گاؤں کے گاؤں میں بعض علاقوں میں احمدی ہو رہے ہیں. کل ایک خط آیا کہ وہاں جب احمدیت کی خبریں ملی، احمدیت کے پھیلنے کی، تو دور دراز سے بڑے بڑے علماء پہنچے نفرتیں پھیلانے کے لیے، اور ان لوگوں کو، علماء کو گاؤں والوں نے نکال دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارا اسلام نہیں چاہیے، تم نفرتیں لے کے آئے ہو، تم گالیاں لے کے آئے ہو. انہوں نے تو ہمیں زندہ کر دیا ہے، انہوں نے تو ہمیں خدا کا پیار عطا کیا ہے، تم کیا باتیں کرتے ہو؟ یہ کس طرح جھوٹے ہو گئے جو خدا کی باتیں اور رسول کی باتیں کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں اللہ کی محبت سکھائی، جنہوں نے ہمیں نماز روزہ بتایا، اور تم ہمیں آ کے ان کے خلاف گالیاں دے کر ان سے بدزن کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. بعض لوگ گاؤں والوں نے ان سے کہا، وہ ہندو علاقہ تھا، کہ جب ہندو ہمیں ہندو بنا رہے تھے، جب ہماری تہذیب تباہ ہو رہی تھی، اس وقت تمہارا اسلام کہاں سویا ہوا تھا؟ تمہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ علاقوں کے علاقے ایسے پڑے ہوئے ہیں ہندوستان میں جہاں ہندو کلچر مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہے، اور دن بدن ان کو اسلام سے متنفر کر کے خاموشی کے ساتھ ہندوازم کی طرف واپس لے جا رہی ہے. اس وقت تمہارے کانوں پر جوں نہیں رہیں گی. اور اب جب کہ احمدی یہاں پہنچے ہیں ہمیں اسلام سکھانے کے لیے اور ان سے مقابلہ سکھانے کے لیے غیروں سے، تم اب آ گئے ہو کہ ان کو چھوڑ دو. افریقہ میں جو اسکیم تھی 7 سالہ، اس کے تابع ہم نے بعض ممالک کے سپرد بعض ممالک کیے تھے جہاں کوئی بھی احمدی نہیں تھا، اور یہ فیصلہ تھا کہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہر ملک 100 سالہ جبلی کے تحفے کے طور پر 2 یا 3 ملک ایسے خدا کے حضور پیش کرے جہاں پہلے احمدیت نہیں ہے. چنانچہ افریقہ کے ایک ملک کے متعلق پہلے بھی اچھی خبر آئی تھی، اب کل پھر اطلاع ملی ہے، وہاں گانا کے سپرد کیا گیا تھا کہ خدا کے فضل سے وہاں دیہات کے دیہات احمدی ہوئے ہیں، اور اب ان کی طرف سے مطالبہ آیا ہے کہ فوراً آ کر ہمارے اندر جماعتیں قائم کرو، ہمیں نظام سکھاؤ. اور اللہ کے فضل سے رجحان ایسا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں فوری طور پر وہاں مبلغ مقرر کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ ان کو میں نے لکھا ہے کہ جائیں، آپ خود جائیں، تنظیم قائم کریں اور آگے پھر اس کو سنبھالیں. تو خدا کی دین ہے، وہ تو نہیں رکنی. تو جتنا یہ روک رہے ہیں اتنا ہی خدا کھولتا چلا جا رہا ہے ہماری راہیں. جتنا یہ ہمارے رزق پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چندوں میں برکت ڈالتا چلا جا رہا ہے. جتنا یہ گندی گالیاں ہمیں دیتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی وجود بناتا چلا جا رہا ہے. جتنا یہ متنفر کرتے ہیں ہمارے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، اتنا ہی زیادہ عشق بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسی کثرت سے احمدی درود بھیج رہا ہے. جتنا یہ مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں اتنا زیادہ احمدیوں میں حضرت مسیح موعود کی محبت موجیں مار رہی ہے. یہ 2 الگ الگ واقعات رونما ہو رہے ہیں. ایک مغضوب علیہم اور ضالین کی راہ ہے جو پہچانی جاتی ہے، اور ایک وہ راہ ہے جن پر خدا نے انعام فرمایا اور وہ بھی پہچانی جاتی ہے. چنانچہ وہ کام جو ہماری تربیتی تنظیمیں کبھی بھی نہیں کر سکتی تھیں، وہ کام خود بخود خدا کی تقدیر ظاہر فرما رہی ہے. اس کثرت سے اطلاعیں ملتی ہیں ایسے احمدیوں کی جو یا قریباً بے دین ہونے کے کنارے پر کھڑے تھے، یا بے تعلق تھے، یا نمازوں میں سست تھے، کوئی دین کی محبت میں نہیں تھی، یا چندے ادا نہیں کرتے تھے. ان کی چٹھیاں پڑھتا ہوں میں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ خدا کی حمد سے دل کس طرح بھرتا ہے اور کس طرح آنکھیں اللہ کے حضور شکر کے آنسو بہاتی ہیں.
ٹھیک ہے بہت گند بکنے والے لوگ ہیں اس دنیا میں، ٹھیک ہے بہت دکھ دیے ہیں، لیکن ان انعامات کو بھی دیکھیں کہ اس کے مقابلے پر خدا کیا سلوک کر رہا ہے آپ سے۔ بس پاکستان کے احمدیوں کو خصوصاً میں توجہ دلاتا ہوں کہ خدا کی پیاری نگاہوں کو دیکھنا شروع کر دیا کریں۔ جب یہ دکھوں اور مصیبتوں کے انبار آپ کے اوپر پھینکتے ہیں، ایک ہی علاج ہے، اور اس علاج کے سوا کوئی علاج نہیں جو مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا ہے، کہ اس وقت اللہ کے لطفوں کو یاد کیا کریں، اللہ کے احسانات کو یاد کیا کریں، خدا کے کرم جو بارش کی طرح برس رہے ہیں ان کو دیکھا کریں۔ چنانچہ میں آپ کو ایک بچے کا مثال کے طور پر میں بعض خط چنے ہیں، ایک نوجوان کا خط میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایک مثال نہیں ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں اور ہزارہا اور ایسی مثالیں ہیں جو اس سے کم درجے کی ہیں، لیکن ہر نو کے احمدیوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک پاک تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں غیر ملک سے، یعنی پاکستان سے باہر کسی ملک سے، کہ میں گزشتہ 6 سال احمدیت سے کافی دور چلا گیا تھا، نہ نماز نہ روزہ، لیکن اس آرڈیننس کے بعد خدا کے فضل اور بزرگوں کی دعاؤں سے واپس کھینچا چلا آیا ہوں۔ میں نے خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، نمازیں اور روزے شروع کیے، اور ہر نماز میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے دوبارہ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ گویا کہ یہ آرڈیننس میرے لیے تو بڑا ہی بابرکت ثابت ہوا۔ اور اس وقت آپ کے یہ الفاظ میرے کان میں گونج رہے ہیں کہ اگر مسلمان کو آگ میں ڈالا جائے تو کندن بن کر نکلتا ہے۔ اس تبدیلی کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ آرڈیننس کے مان بعد میں نے اپنے والدین جو کہ پاکستان میں ہیں ان کو خط لکھا کہ آپ لوگ اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی مجھے بھیجیں تاکہ میں آپ کا ویزا بھیج کر آپ لوگوں کو یہاں بلوا لوں۔ اس خط کا جواب اس طرح آیا، اگر بیٹا تم نے سیر کی غرض سے بلوایا ہوتا تو ہم ضرور آتے، لیکن تم حالات سے ڈر کر ہمیں بلوا رہے ہو تو یہ ذہن سے نکال دو کہ ہم ڈر کی وجہ سے آ جائیں گے۔ ہم تو شہید ہونے کے لیے بے چینی سے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ بچہ لکھتا ہے کہ یہ خط مجھ پر بجلی بن کر گرا، اور اس کے بعد سے میں نے احمدیت کی کتابیں پڑھنی شروع کی، اور اب تو جہاں موقع ملتا ہے تبلیغ کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ میری اس تبدیلی کو دیکھ کر دوست احباب حیران ہو جاتے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے جماعت کو، اور کثرت سے عطا کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ولی بن رہے ہیں اور خدا کی راہ میں آنسو بہانے لگے ہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں، بعض اوقات تو بڑے رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ جب ہم خطبات کی کیسٹ سنتے ہیں تو دوست اتنا روتے ہیں کہ بعض دفعہ برداشت نہیں ہوتا تو اونچی آوازوں سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دوست جن کو کبھی نمازوں میں سست دیکھا جاتا تھا، وہ بھی اب عبادت کے وقت زار و قطار آنسو بہانے لگتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی جلدی چند ماہ میں یہ حیرت انگیز تبدیلی پیدا کیسے ہو گئی۔ جہاں تک چندوں کا تعلق ہے، اس کثرت سے خطوط ہیں حیرت انگیز قربانیوں کے کہ ناممکن ہے کہ آپ کو میں بتا سکوں۔ وہ محفوظ کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ زمانے کے لیے یہ تاریخ محفوظ کی جائے گی۔ ایسے عجیب خدا تعالیٰ نے دلوں کے اوپر تصرفات فرمائے ہیں، اور ایسی ایسی ہمتیں عطا کی ہیں قربانی کے لیے، ایسا جوش پیدا کیا ہے، ایسی لذتیں عطا کی ہیں قربانی کرنے والوں کو کہ یہ تو اب ٹھہرنے والا قصہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو میں روکتا ہوں تو رکتے نہیں ہیں، بعض دفعہ میں واپس کرتا ہوں کہ یہ تمہاری طاقت سے بڑھ کر ہے، منتیں کر کے دوبارہ دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ نہیں ہوا۔ ایک نوجوان کو میں نے کہا کہ یہ تمہاری ساری عمر کی کمائی ہے، مجھے علم ہے، تمہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی راہ میں یہ منظور ہو گئی ہے، اور میں تمہیں یہ واپس کر رہا ہوں، تم بالکل فکر نہ کرو، لیکن اتنا حصہ میں تمہارا قبول کرتا ہوں۔ اس کی وہ کیفیت ہوئی خط پڑھ کر کہ میری قربانی کو گویا رد کر دیا گیا ہے، کہ
ایسا روحانی عذاب میں بیچارہ مبتلا ہوا کہ بعد میں جب مجھے پتا چلا تو شدید مجھے دکھ پہنچا کہ میں نے کیوں ایسا اس کو کہا تھا، اور آخر اس نے وہ دے کے ہی چھوڑا۔ تو بظاہر جو لوگ محروم ہو رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اب ایسی روحانی لذتیں عطا کر رہا ہے اس کا تصور بھی کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا۔ ایک عورت، غریب عورت نے لکھا کہ جب میں نے دیکھا اپنی بہنوں کو قربانی کرتے ہوئے ہر طرف، تو اس قدر مجھے شدید تکلیف تھی کہ میں کیا کروں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتی ہیں اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ جو میں نے گائے لی ہے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، یہ تو ہے تمہارے پاس، اگر تمہیں اس گائے سے محبت ہے اور دل میں خواہش قربانی کی زیادہ ہے تو اس گائے کو پیش کر دو۔ چنانچہ آج کے بعد سے یہ گائے میری نہیں ہے، جب تک آپ اس کو سنبھال کر یا بیچ کر انتظام نہیں کر لیتے اس وقت تک جو دودھ میں اس سے لوں گی اس کے پیسے ادا کروں گی۔ عجیب دیوانے لوگ ہیں، دنیا تو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ احمدی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ تو آپ کو ظاہر کو بھی نہیں پہچانتی، آپ کے باطن میں کیسے اس کی نگاہیں اتر سکتی ہیں۔ ایک بچی کا بہت پیارا خط آیا، کہتی ہے کیسٹ چل رہی تھی ایک عورتوں کی قربانیوں کے جو واقعات آپ بیان کر رہے تھے، تو چھوٹی بچی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے دل میں عجیب تڑپ اٹھی اور میں نے اپنی ماں کو کہا کہ امی آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کہتی ہے کہتے کہتے جو میری نظر اٹھی تو دیکھا کہ ماں اپنے بالیاں اتار رہی تھی اور روتی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنی ماں پہ بد نہیں کی تھی، وہی بالیاں اس کے پاس تھیں اور ادھر بیٹی کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، ادھر وہ ماں کے ہاتھ پہلے اس طرف اٹھ چکے تھے۔ یہ قوم ہے جس کو یہ ظالم مٹائیں گے؟ خدا کی قسم آپ نہیں مٹ سکتے، آپ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ محمد مصطفیٰ کی روحیں ہیں جو آپ کے اندر زندہ ہو رہی ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں جو آپ کو نئی زندگی عطا کر رہی ہیں۔ مٹنے دے گا ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ ساری کائنات مٹ سکتی ہے لیکن احمدیت کی روح نہیں مٹ سکتی کیونکہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کی روح ہے اور خدا اس روح کو کبھی مٹنے نہیں دے گا۔ یہ کلمے مٹا رہے ہیں، عجیب تاریخ بن رہی، اسلامی ملک اور سپاہی اور ملازم مقرر کیے گئے ہیں حکم دے کر کہ کلمے مٹاؤ۔ کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا بھی واقعہ آیا تھا؟ یہ دن بھی بدقسمتوں نے دیکھنے تھے کہ اسلام کے نام پر اللہ کی اطاعت کی گئی تھی ایک ملک کے طور پر، اور وہاں کی حکومت کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کلمے کے پیچھے پڑ جائے کہ کلمے مٹا دو۔ یہ نظارہ بھی سامنے آیا کہ ایک مسجد میں جب ایک مجسٹریٹ اور پولیس پہنچے کہ ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے کہ اگر یہ مولویوں کو نہیں مٹانے دیتے تو تم جا کے حکومت کی طرف سے کلمے مٹاؤ۔ پہلے تو انہوں نے بلکہ کوشش کی، ان کو حکم دیا کہ ہم تمہیں یہ کریں گے اور وہ کریں گے، تم مٹاؤ کلمہ۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کرو، قتل کرتے ہو، مارتے ہو، پیستے ہو، جو چاہو کرو، احمدی کا ہاتھ کلمہ نہیں مٹائے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، پھر ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم خود مٹائیں گے۔ انہوں نے کہا تم جس حکومت کے کرندے ہو ویسی صفات تمہاری ہیں، جو چاہو کرو۔ چنانچہ انہوں نے سیڑھیاں پکڑی اور کلمہ مٹانے کے لیے مجسٹریٹ نے حکم دیا سپاہی کو کہ جاؤ اوپر، اور سیاہی تھے، اور احمدی اس وقت سجدے میں گر گئے اور اس قدر روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھی ہیں کہ اے خدا، یہ دنیا کے میں بھی دن دیکھنے تھے کہ تیرے نام پر مٹایا جا رہا ہے، تیرا نام لے کر تیرا کلمہ مٹایا جا رہا ہے۔ ایک خادم لکھتے ہیں کہ جب سجدے سے اٹھ کر میں نے دیکھا تو مجسٹریٹ بھی بے اختیار رو رہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کرو، میں بدبخت ہوں جو اس حکومت کے حکم پر مجبور ہو گیا ہوں، میری کوئی پیش نہیں جا رہی۔ یہ دو نظارے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب معمولی سی عقل والا انسان بھی پہچان سکتا ہے کہ مغضوب علیہم کا رستہ کون سا ہے اور انعمت علیہم کا رستہ کون سا ہے۔ ادھر وہ کلمے بتا رہے ہیں، ادھر ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کلمے کی محبت اتنی پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، اتنی بڑھا رہا ہے
کہ ان کا سینہ روشن ہو گیا ہے کلمے کے نور سے. ایک بچی کے متعلق ایک صاحب لکھتے ہیں واقعہ. کہتے ہیں میری بچی نے جب یہ سنا کہ اب کلمے مٹانے کے حکم آ گئے ہیں، چھوٹی سی عمر کی بچی ہے، وہ بڑے جوش سے کہنے لگی کہ ہم سے کلمہ چھیننا چاہتے ہیں ابا، ہم تو کلمہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہماری گردنیں کاٹ دیں، ہمیں جنگلوں میں بند کر دیں، ہمیں کمروں میں بند کر دیں. یہ بچے کی باتیں ہیں بیچاری. ہم نے تو کلمہ طیبہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. میرا دل ایسے حضور کو چھوڑنے کو نہیں کرتا. اور یہ کہہ کر زار فطار رونے لگ گئی. بہت ہی روئی، بہت روئی. پھر کہنے لگی کہ اب تو میرا مولا آ ہی گیا ہے، اب تو اس نے ان کو نہیں چھوڑنا. ہم نے ان کو کچھ نہیں کہنا، ہمارا خدا ان کو مارے گا. پھر یہ روئیں گے اور کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا، نہیں تو ہم ایسا نہ کرتے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل پر جس خدا نے آسمان کے نور سے کلمہ لکھ دیا ہے، ان کے اوپر ان کے کردار کی سیاہیاں کیسے پھر سکتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کلمہ نہیں مٹا رہا ہے، یہ اپنے نام و نشان مٹانے کے سامان کر رہے ہیں. ان کی سیاہیاں احمدی کے دل تک نہیں پہنچ سکتی. جتنا یہ ظاہری کلموں کو مٹائیں گے، اتنی زیادہ روشن حروف میں، اتنے ہی زیادہ نمائندہ اور پائندہ اور تابندہ حروف میں احمدیت کے دلوں پر کلمہ لکھا چلا جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی احمدیت کو عطا ہوگی. دلوں کے کلمے پر دنیا کے گندے اور کوتاہ ہاتھ نہیں پہنچ سکتے اور کوئی ان کو مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا. ایسی قومیں خود مٹ جایا کرتی ہیں اور وہ قومیں ہمیشہ کی زندگی پا جاتی ہیں جو خدا کے نام پر اپنا سب کچھ مٹانے کے لیے خود تیار ہو کے بیٹھ جاتی ہیں. اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ بڑے اور وہ چھوٹے، وہ مرد اور وہ عورتیں، وہ بوڑھے اور وہ بچے، جو آج اللہ کی راہ میں سب کچھ فدا کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے بیٹھے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں، کوئی غیر اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا تھا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی خاطر کائنات کو رکھا جائے گا یا مٹایا جائے گا. اگر انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اس آواز کو تسلیم کر لیا جو خدا نے اپنے ایک بندے کی زبان سے جاری کروائی تھی، تو وہ اپنی بقا کا سامان کریں گے. اور یاد رکھیں، اگر وہ اس شرارت پر مصر رہے، اگر وہ ان گندگیوں میں آگے بڑھتے چلے گئے، تو پھر خدا کی تقدیر ان کا کوئی نشان باقی نہیں چھوڑے گی. کبھی اس تقدیر نے پہلی قوموں سے اس کے سوا کوئی سلوک نہیں کیا. وہی خدا آج بھی زندہ خدا ہے، وہ آج بھی ویسی ہی تقدیریں دکھائے گا جیسے پہلے دکھاتا چلا آیا ہے. اس لیے دعائیں کریں اللہ تعالی ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے، ہمیں صبر کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی راہ میں قربانیوں کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی ولی بنا دے. اگر وہ جو ان کے قبروں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، اگر ان کو بھی آج تک تقویٰ کے پہلے سبق یاد نہیں، تو اے خدا ہم تیری تقدیر پہ راضی ہیں کہ تو ہمارے بچوں کو اولیاء کے مقام عطا فرما رہا ہے. دن بدن وہ روحانیت کے عرفہ سے عرفہ مقامات کی طرف حرکت کر رہے ہیں. وہ ہم نے دیکھا جو چلنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے چلنا سیکھ لیا. اس دور میں جو چلا کرتے تھے قدم قدم، وہ دوڑنے لگے. اور خدا کی قسم آج ایسے احمدی پیدا ہو چکے ہیں جو پہلے دوڑتے تھے، آج روحانیت کے آسمان اور روحانیت کی رفتوں میں وہ پرواز کرنے لگے ہیں. اور دن بدن اللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر ہمیں رفتیں اور عظمتیں عطا فرماتا چلا جا رہا ہے. الحمدللہ علی ذالک. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر